غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اس سبق کی آج دوسری قسط ہے، جس میں دوسری قسط میں بھی آج متفرق مسائل ہی آئیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے، اور اسی طرح عید کے لیے، بقرہ عید ہو یا دوسری عید رمضان شریف والی، یعنی چھوٹی عید ہو یا بڑی عید، دونوں عیدوں کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور عرفہ کے دن غسل کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی کہ 6-7 چیزیں بن جاتی ہیں جن کے لیے غسل کرنا سنت مبارکہ ہے، جمعہ والے دن اور عیدین کے لیے دونوں عیدوں پر، احرام باندھتے وقت اور عرفہ کے دن غسل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ وہ کون کون سی جگہ؟ وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ اور حاضری حرم شریف، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے روز مبارک کی حاضری دینے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور طواف کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ اور حاضری حرم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی حاضری کے لیے اور طواف کے لیے، ان سب جگہوں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میرے منہ سے میرا خیال ہے کہ سنت نکل گیا تھا پہلے۔ ان جگہوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور دخول منا کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور تینوں دن اور شب برات بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور شب قدر کی رات، اس رات بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور عرفہ کی رات غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح کوئی مجلس میلاد شریف ہے، اس مسجد میں مجلس میں جانے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور کچھ اور مجالس جو خیر و برکت کے لیے ہوتی ہیں مدارس میں، ان میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، ان میں بیٹھنے کے لیے یا ان میں جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح مردہ نہلانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ بعض اوقات لوگ اس چیز کو سنت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بہت اشد ضروری ہے، مردے کو غسل دیا اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے بھائی، مستحب ہے خالی، اس پر غور کیا جائے۔ اور مجنوں کو جب جنون آ جائے، یعنی جنون آیا اور پھر جنون جانے کے بعد غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور ایسے ہی غشی سے افاقہ ہوا، یہ بھی غسل کرنا مستحب ہے اس کے بعد بھی۔ اور نشہ تھا، نشہ جانے کے بعد غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ کوئی بھی نشہ آور چیز تھی، یہ نہیں کہ نسوار رکھی، نسوار کے بعد غسل کرنا مستحب، نہ، یہ کوئی نشہ نہیں ہے۔ نسوار یا سگریٹ یا حکا یا پان، یہاں سے نشہ آور مراد ہے کہ جس کو پیا جائے تو ذہن ٹھکانے نہ رہے۔ اس نشے کے جانے کے بعد جب نشہ جاتا رہے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح سفر سے آنے والا آدمی جب سفر سے واپس آئے تو غسل کرنا مستحب ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح استحاضہ کا خون جب عورت کا بند ہو جائے، ایک خون ہوتا ہے استحاضہ کا، یعنی عورت کو 3 طرح کے خون آتے ہیں، ایک خون آتا ہے حیض کا، اور ایک خون آتا ہے نفاس کا، اور ایک خون ہوتا ہے استحاضہ کا۔ ان کی تفصیل تو آگے سب کو میں آئے گی، لیکن استحاضہ کا خون ایک بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اس کے بند ہو جانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے عورت پر۔ اور اسی طرح نماز کسوف پڑھنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور نماز خسوف پڑھنے کے لیے بھی
غسل کرنا مستحب ہے، اور اسی طرح نماز استسقاء پڑھنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح خوف کے وقت بھی، خوف جانے کے بعد آیا تھا، بندہ ڈر گیا تھا، خوف تھا، خوف جب ٹل گیا تو پھر اس کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح تاریکی کے وقت، جب تاریکی چھا جائے اس کے جانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح سخت آندھی آئی، سخت آندھی کے بعد غسل کرنا بھی مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ اور بدن پر نجاست لگی ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کس جگہ لگی ہے، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں غسل کرنا مستحب تھا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نمبر 25 وہ یہ ہے کہ حج کرنے والے پر 10ویں ذو الحجہ کو 5 غسل ہوتے ہیں۔ حج کرنے والے پر 10ویں ذو الحجہ کو 5 غسل ہوتے ہیں۔ ایک غسل وقوف مزدلفہ، اور دوسرا دخول منا، اور تیسرا جمرہ پر کنکریاں مارنے کے لیے، اور چوتھا دخول مکہ، اور 5واں طواف کے لیے، یہ بھی غسل ہے حج والے پر۔ اور جو پہلی 3 ہیں وقوف مزدلفہ، دخول منا، جمرہ پر کنکریاں، یہ جو باتیں ہیں یہ 10ویں ہی کوئی کرے گا، 10ویں ذو الحجہ کو ہی کرے گا یہ تینوں چیزیں۔ اور غسل جمعہ بھی، اگر جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کا غسل بھی وہ کرے گا الگ۔ اور اسی طرح اگر عرفہ یا عید یا جمعہ ایک ہی دن آن پڑے تو پھر یہاں والوں پر بھی 2 غسل ہیں جو ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، ایک جمعے کا اور ایک عید کا، یہاں والوں پر بھی 2 غسل ہیں۔ اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی پر چند غسل ہوں، جس آدمی پر چند غسل ہوں، مثال کے طور پہ اس نے وقوف مزدلفہ کا بھی غسل کرنا ہے، دخول منا، جمرہ پر کنکریاں، دخول منا، یا اس کے علاوہ مختلف 5 غسل ہیں یا چند غسل ہیں، اس کے اوپر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 غسل ہیں، تو سبھی کی نیت کر کے ایک ہی غسل کر لے تو سبھی ادا ہو جائیں گے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور مسئلہ نمبر آگے یہ ہے کہ عورت جنبی ہوئی ہے اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا، پہلے جنبی تھی، غسل بھی نہیں کیا، غسل کرنے سے پہلے حیض شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ نہا لے، اگر اب نہیں نہانا چاہتی تو حیض کے جانے کے بعد بھی نہا سکتی ہے، دونوں نہا سکتی ہے، یعنی پہلے بھی نہا سکتی ہے، بعد میں نہا سکتی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ جنبی آدمی نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا ہے، جنبی آدمی نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی ہے۔ جیسے ہی جمعہ اور عید کی نیت اس نے کی ہے، غسل کیا ہے، سبھی غسل ادا ہو گئے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے تو کر سکتا ہے۔ اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو نہانے یا وضو کے لیے، نہانے کے لیے پانی مول لینا پڑے، لفظ مول ہوتا ہے، لفظ مول نہیں ہوتا۔ اکثر تو لوگ بولتے ہیں نا جی ہم نے مول خریدی ہے، لفظ مول نہیں ہوتا، لفظ مول ہوتا ہے، میم زبر و مو ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی، تو عورت نہانے کے لیے اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی مول ملتا ہے، مفت نہیں ملتا، تو جو پانی کی قیمت ادا ہوگی وہ شوہر کے ہی ذمہ ہے۔ اور اسی طرح وضو کرنے کے لیے عورت کو پانی کی ضرورت ہے، پانی مول ملتا ہے، تو اسی طرح وہ جو قیمت ہے وہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، غسل کے لیے چاہے وضو کے لیے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بشرط شرط یہ ہے کہ غسل اور وضو دونوں واجب ہوں، غسل اور وضو دونوں واجب ہوں، یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بدن سے میل اتارنے کے لیے غسل کرتی ہے، تب بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ تینوں جگہوں پر
پانی شوہر کے ذمہ ہے، وہ مول لے کر دے، اگر مول ملتا ہے تو یہ جناب جی قیمت ادا کرے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں. تو اس کے علاوہ اگر وہ جناب جی بخت علی آدھی میں تو بازار ونجنے ہوں میں نہان ہو کے تیاری کر کے ویسے جی ہوں ویندیاں نے، شوہر ذمہ کوئی نہیں. سمجھ آ گئی نے؟ ہاں. جیڑا غسل اور وضو واجب ہے اودے واسطے اور میل اتارن واسطے شوہر دے ذمہ قیمت ہے. فضول خرچی واسطے شوہر دے ذمہ ہی کون نہیں. مت تو سمجھے کہ جناب جی بس میں جو کر دی جاواں گی ہر چیز ہی میری شوہر دے ذمہ، نہ شوہر دے ذمہ ہے نہیں. نانو نفقہ شوہر دے ذمہ ہے، جو ضرورت دیاں چیزیں او شوہر دے ذمہ نے. بقایا جناب جی ایک کریم آ رہی ہے تے اے جناب جی او کی ہوندے نے پتہ نہیں یار، او ہور کی لیندیاں نے کریمہ تو علاوہ او بھی ہوندے نے تو ہور کی ہوندے، یعنی جیڑا گند کو جائے یہ کوئی شوہر دے ذمہ نہیں. لے کے دے گا تو اچھا ہے، ثواب پائے گا، لیکن اپنے گھر دے وچ استعمال کر کے دے ایویں نہیں. ہوں تو یہ نواں رواج آ گیا جناب جی پارکنگ دے واسطے سیر تے واسطے جانا ہے پارک، پہلے جناب جی انہوں بیوٹی پارلر تے لے جانا، اتھے پورا تیار کرا کے پھر موٹر سائیکل دے پیچھے بٹھا کے مر رہے ہیں. جیڑا میں مثال ایک دے رہی ہوں، ایک پرات ہوئے، پرات ہے اور پرات کے اندر کچا گوشت رکھ لے، اوپر سے جناب جی رومال کے ساتھ اس کو ڈھانک لے، تو جا کر روڈ کے اوپر رکھ دے بھی یار تھوڑی دیر تک میں اٹھا کر لے جاؤں گا، کتے بلے چھوڑ دیں گے؟ جی پرات نو کتے بلے نہیں چھڑ دے تو مرے جری دا من دی لاش جو پیچھو تو اٹھائی پھر دے کتنے کتے بنے جناب جی موج لالچ کردہ ہونیاں نے. اور پھر بیوٹی پارلر تے جا کے مکمل تیار کرا کے پھر جا رہے ہیں سیر دے، کیوں بغیر تیار کی دے سیر نہیں ہوندی؟ یہ دیوس آدمی دی علامت ہے، بغیرتی دی انتہا ہے. پھر کہندے نے مولوی صاحب سارے جناب جی او روزی برکت نہیں ہوندی، پتہ نہیں پیسہ کدھروں آندے تے کدھر جا رہی ہے. مر جانا تو پہلے خود تا خیال کر، اپنے گھر تے سنوار. رب اتنیاں برکتاں پاوے گا کہ تیرے ذہن تے غالب گمان ہی نہیں ہونا، ایڈیاں برکتاں رب دے گا. شریعت مطہرہ دے مطابق کم از کم زندگی تے گزار، اپنے گھر دے وچ تے شریعت لاگو کر، پھر ویکھ تے صحیح برکات ویکھ. بھکھا ہوئے گا نا تاں بھی تیرا جناب جی دل مطمئن ہونا ہے. ہاں. اور پھر آگے کا مسئلہ یہ ہے، سبق لمبا ہو جائے گا. آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس پر غسل واجب ہے اس سے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، یعنی دیر نہ کرے. غسل واجب ہے. ہوں تو کوئی لوگ یہ رات میں عشاء کے بعد گھر پہ مثال اگر بالفرض ہم بستری ہو گئی، بیوی سے ہم بستری کر بھی لیے، بس یار ہوں سستی ہوئی پہ ہوں صبح ہی نہ آواں گے، پوری رات پہ آدھے نے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر میں جنبی آدمی آئے وہاں رب کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس سے بچنا چاہیے کہ اسی وقت ہی غسل کر لینا چاہیے. جی اگر اتنی دیر کر چکا ہے کہ نماز کا آخری وقت آ گیا، اب فوراً نہانا اس پر فرض ہے. پہلے تو واجب تھا، اب فوراً نہانا اس پر فرض ہے. اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ہاں اگر غسل فرض ہے یا واجب ہے، دونوں صورتوں میں کھانا کھانا چاہتا ہے تو پہلے وضو کر لے، وضو کر کے کھا لے. اور اسی طرح عورت سے پھر دوسری مرتبہ جماع کرنا چاہتا ہے تو پہلے وضو کرے گا، وضو کر کے پھر عورت سے جماع کر سکتا ہے. اگر بغیر وضو کے اس نے جناب جی کھا پی بھی لیا اور عورت سے جماع بھی کیا ہے تو کھا پی لینا تو مکروہ ہے بغیر وضو کے، عورت سے جماع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے، اتنا تو کر لے کم از کم کھانے پینے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اگر ایسے کھائے پیے گا تو مکروہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بزرگ فرماتے ہیں محتاجی بھی آتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں برکت بھی نہیں ہوتی گھر میں. اگر کوئی ایسا آدمی بغیر وضو کیے، بغیر نہائے، بغیر کلی کیے، بغیر منہ دھوئے غسل واجب اور ایسے کھاتا پیتا ہے تو گھر میں محتاجی لاتا ہے، مشکلات آتی ہیں گھر میں. اس سے بچنا ضروری ہے.
اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس کو احتلام ہوا اس کو بغیر نہائے بغیر غسل کے ویسے عورت کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. جس کو احتلام ہوا ہے اس کو بغیر نہائے عورت کے پاس جانا نہیں چاہیے. مناسب یہی ہے. اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ آگے والا رمضان کی راتوں کے ساتھ جناب جی تعلق رکھتا ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں اگر رات کو آدمی جنبی ہو گیا ہے، رات کو آدمی جنبی ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے نہا لے تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے پاک ہو. اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں تو کچھ نقصان نہیں ہے، روزہ میں کچھ نقصان نہیں ہے، مگر مناسب یہ ہے کہ غرارہ اور ناک میں پانی ضرور چڑھا لے. کبھی کبھار لوگ ہوتے ہیں رمضان میں اکثر سوال، جناب جی مجھ پر غسل فرض تھا، صبح صبح میں نے اس لیے روزہ بھی نہیں رکھا. مرے تو کم از کم روزہ تو رکھ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں، غرارے کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے، منہ ہاتھ دھو کے روزہ رکھ لے، بعد میں بے شک بعد میں نہا لے بقایا، چونکہ روزے کی حالت میں غرارے نہیں کر سکتا، ناک میں پانی بھی نہیں چڑھے گا اس لیے. اور یہ جو ناک میں پانی چڑھانا ہے یا غرارے کرنے، یہ طلوع فجر سے پہلے پہلے ہی کرے گا، روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا. جی اگر نہانے کے اندر اتنی تاخیر کر دیا ہے کہ دن نکل آیا ہے، نماز قضا کر دیا ہے، تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، تو رمضان شریف میں اس سے زیادہ گناہ ہے. بات سمجھ آگی کہ نہیں آئی؟ جی آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو، جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو کن کن جگہوں پر جانا نہیں چاہیے اور کن کن چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. آگے مسئلہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا بھی حرام ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا. اب تو نیا دور آیا ہے، عید پہ مولوی لوگ جناب جی اعلان کر دیتے ہیں بوڑھیاں مسجد میں نماز عید پڑھیں. ہاں، وہ جنوں حیض آیا ہوندے وہی مسجد وچ ہوندی، جنوں نفاس آیا ہوندے وہی مسجد، جنوں نہاون دا طریقہ کوئی نہیں وہی مسجد وچ. خدا دا خوف کرو، عورت دے اوتے تے رب رسول بھی عید دی نماز واجب نہیں کیتے تو تسی مولوی کیتی کھلوتے ہو یار. کوئی خدا دا خوف کرو یار. ہاں، عورت دے اوتے تے عید دی نماز ہی واجب کوئی نہیں، کتھوں مسئلہ پڑیا ہے؟ کڈن والی ضرورت ہے تاکہ چندہ ہوئے تے 4 ٹکے ہاتھ آمن، بس اور کچھ نہیں. ظاہری گل ہے جدو رب رسول نے ہی عید دی نماز عورت واجب نہیں کی تھی، مولوی کون ہے کرن والا؟ تا مسجد کے اندر جس پر غسل واجب ہے یا فرض ہے، مسجد میں جانا اس کا حرام ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہے یا واجب ہے، غسل کی ضرورت ہو، اس کو وہ طواف بھی نہیں کر سکتا، طواف بھی کرنا حرام ہے اس کے لیے. اور پھر جس کو غسل کی ضرورت ہے قرآن مجید کو چھونا بھی حرام ہے اس کے لیے، قرآن مجید کو بھی نہیں چھو سکتا. اس سے آگے بڑھ کر کہ جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ قرآن کا سادہ جو حاشیہ ہے نا اردو، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. پھر اس سے بڑھ کر آگے جائیں تو جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ قرآن کی جلد یا چولی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو قرآن کا غلاف ہوتا ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور دوسری گل یہ کہ جس کو غسل کی ضرورت ہے بغیر چھوئے قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو زبانی پڑھنا بھی گناہ ہے، اس کو حرام ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی جس کو غسل کی ضرورت ہے قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کا زبانی پڑھنا بھی گناہ ہے، حرام ہے. اور اسی طرح جس کو غسل کی ضرورت ہو وہ کسی آیت کو لکھ بھی نہیں سکتا، لکھنا بھی حرام ہے. لکھی ہوئی آیت کو چھونا بھی حرام ہے. کسی نے تویز لکھ دیا تو اس تویز کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اس کے لیے.
مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ انگوٹھی، اگر انگوٹھی کے اوپر حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں یا قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ انگوٹھی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ انگوٹھی کو بھی ہاتھ لگانا حرام ہے غسل کی حالت میں. جب غسل اس کے اوپر واجب ہے یا فرض ہے، غسل کی ضرورت ہو، تو ان تمام جگہوں پر جانا بھی حرام ہے. قرآن کو، چولی کو، قرآن کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے کو، غلاف کو، ان سب چیزوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے. اور قرآن زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، لفظ زبان ہوتا ہے، لفظ زبان نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے گا. کوئی اب ہوتا ہے نا یار میں زبانی پڑھدا پیا، مر لفظ زبانی نہیں ہوتا، لفظ زبانی ہوتا ہے. زید تے زبر ہوندی ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی. اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہے، جس میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، لکڑ کے بنے ہوتے ہیں جزدان، اگر جزدان میں قرآن پاک ہے تو جزدان کو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے. جزدان کو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح رومال وغیرہ یا کوئی ایسا کپڑا کہ جو نہ اس کے جسم کے تابع ہو نہ ہی قرآن کے تابع ہو، ایسے کپڑے سے اگر اس نے قرآن کو ہاتھ لگایا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جناب جی آدھا تو اس کے کندھے پر ہے اور آدھے کے ساتھ قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے، نہیں لگا سکتا. جو آدھا اس کے کندھے پر ہے وہ اس کے جسم کے تابع ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں، ایسا کپڑا ہو کہ جو اس کے تابع نہ ہو، اس کے جسم کے تابع نہ ہو اور قرآن کی چولی کے تابع نہ ہو. کرتا، آستین، دوپٹے کا آنچل، کہ اگر کوئی چادر دے کونا ایسا ہو کہ جو اس کے کاندھے پر اور اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاں، مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، یعنی جو چیز، جو کپڑا اس کے جسم کے تابع ہے اس کے ساتھ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جو قرآن کے تابع ہے اس کپڑے کے ساتھ بھی. ہاں، تیسرا کوئی کپڑا اٹھائے گا پاک صاف، اس کے ساتھ اگر لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، پھر حرج نہیں ہے. آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے پڑھتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت مبارکہ ہے، یا ادائے شکرانے کے لیے کوئی الفاظ پڑھتا ہے، جی مثال کے طور پر چھینک آئی ہے، چھینک آ جانے کے بعد اس نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین زبانی، یا پھر پریشانی کی کوئی خبر اس نے سنی ہے تو فوراً بولا انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یا پھر ثنا پوری یا سورت فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورت حشر کی جناب جی آخری 3 آیتیں، وہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، یا آخر سورت تک، اگر تو ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر قرآن پڑھنے کی نیت سے ہی کچھ الفاظ یا کچھ آیتیں پڑھی ہیں تو پھر حرام ہے، اس کے لیے نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح 4 کل ہیں، اگر اس پر غسل فرض ہے تو 4 کل اگر پڑھنا چاہتا ہے تو کل کے بغیر پڑھ سکتا ہے، کل نہیں پڑھے گا. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد ہے، اس پر غسل فرض ہے تو ثنا کی نیت سے یا جناب جی نیکیاں حاصل کرنے کی نیت سے هو اللہ احد آگے سے پڑھ سکتا ہے، پیچھے کل کا لفظ نہیں ملا سکتا اس کے ساتھ. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی، کل کا لفظ اس کے ساتھ نہیں ملا سکتا، اگرچہ ثنا کی نیت ہو یا نہ ہو، کل کا لفظ نہیں ملا سکتا، کیونکہ کل جو ہے یہ قرآن ہونا متعین ہے، اس میں نیت کو کچھ دخل نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ بے وضو کو، جو بے وضو ہے آدمی، قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے. پیچھے بھی مسئلہ گزرا ہے، اس سے مسئلے کی جز ہے. جو بے وضو ہے قرآن کی کسی آیت کو چھونا بھی اس کے لیے حرام ہے، اور بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ غسل تو اس پر واجب ہی نہیں ہے نا.
صرف بے وضو ہے. بے وضو آدمی زبانی پڑھ سکتا ہے، جس پر غسل فرض یا واجب ہے وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اس شریعت کے مسئلے سے خاص کر سکولی طبقے کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، جو اسلامیات کی کتاب سارا دن بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں. کتنی لعنت برستی ہے رب کی. وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں قرآن کی بے ادبی نہیں ہو رہی؟ کوئی ایسا گھر بتا دیں. ہمارے بچے ہی جناب جی سکول میں پڑھنے کے لیے جاتے، مر گیا کم از کم سکھایا تو ہوئی ہے کہ اسلامیات کی کتاب ہے، میرا پتر سارے دن انہوں وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے. تے اگاں جڑے ماسٹر چوکھر بیٹھے نے بھینسے نہ تے انہاں کوئی ادب سکھانا ہے جناب جی اسلامیات کی کتاب ہے، انہوں کم از کم وضو کر کے پڑھیا جائے. اور پھر لعنت کی برس دیے، گھروں نکلے قرآن دی او اسلامیات دی کتاب بستے بستہ کنڈ پیچھے، لعنت خدا دی برس رہی ہے. اے جناب جی میں جناب جی ترقی لینے جا رہا ہوں. پھر بستہ رکھا، اوپر سے گزرے نیچے سے گزرے، بستہ کہاں کہاں اسلامیات کی کتاب قرآن کہاں رلتا رہا. سارا دن بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے رہے، ماسٹر بھی بچے بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگا. پھر پشت کے پیچھے جناب جی قرآن کو رکھا تو گھر پھر روتے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے جی. میرے کو ایک آدمی ماں کے سب تو وڈی برکت پینی ہے جی اپنے پتر نو یہودی دی تعلیم تو ہٹا، سب تو وڈا تویز ہے میرا. تو قرآن دی بے ادبی کرے تو تو آ کے میرے ہوتے رحمت رب دی ویسے اتنے تویز ہی کام نہیں کر دے. یہ سب تو وڈا تویز ہے. میں اپنے سنن والے نو گل کرنا، سب تو وڈا تویز ہے. گھر دے اندر قرآن دی بے ادبی نہ ہون دیو، انشاءاللہ جے تھوڑی بے برکتی آ جائے تو میرے اتنے مدرسے آ کے میں گلا دئیو. کمال ہے یار. سارا دن بچے ہمارے قرآن کی بے ادبی کریں، پھر کہیں جناب جی برکت نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی؟ اچھے خاصے ہمارے بھی علاقے کے لوگ ہوا کرتے تھے، قرآن بچے سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھتے تھے، اس تعلیم کی طرف رجحان ہی نہیں تھا ان کا. قرآن بچے بے ادبی بھی نہیں کرتے تھے. 2 سیر گندم ہوتی تھے، کئی دن گزرتے، کتنی برکت ہوتی تھی. آج منوں کے من پڑے ہیں، برکت نہیں ہو رہی. اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں، برکت نہیں ہو رہی. کیوں ہوئے برکت؟ جدوں بچہ ہی تھوڑا جناب جی لعنت لین واسطے چلا ہے، پھر برکت ہوئے گی. کیدا بچہ ہے جڑا جناب جی پورے دن کو سکول میں جاتا ہے تو وضو کر کے اسلامیات کی کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے؟ وہ کون سا بچہ ہے کہ جو سکول سے نکلتا ہے تو اسلامیات کی کتاب بستے سے نکال کر اپنے سینے سے لگا کر جاتا ہے؟ وہ کون سا بچہ ہے؟ الو بنایا ہے قوم نو. پھر نسے جناب جی جہل بیٹھن عامل انہاں دے کول نسے جناب جی برکت نہیں. وہ کہندے تویز ہوئے پے نے مر رہے. سب تو وڈا تے تویز یہی ہے جڑا آپ خود ہی کیتی کھلوتے اپنی اولاد تے اپنے آپ تے. ہاں اتو بچیں گا تے تیرے تے کوئی رحمت برسنی ہے. آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روپیہ پر کوئی آیت لکھی ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو بے وضو جنبی آدمی یا حیض اور نفاس والی عورت، ان سب کا اس روپیہ کو بھی چھونا حرام ہے. ہون تے عورت نہیں ویکھ دی آیت لکھی نہیں پیا ہوئے 5 روپے، اس ٹائم بعض اوقات پیر اتنے دیکھ لوندے نے بھئی کوئی اور ادھر ویکھتا نہیں ہے، ادھر ادھر ویکھ کے خود چک لائے. بھاویں آیت لکھی ہوئے پیسہ ہوئے. اے حالت ہوئی پئی قوم دی، پیسہ ہوئے بس. اگر تھیلی کے اندر ہے روپیہ تو پھر اس کو ہاتھ لگائے تو اٹھانا جائز ہے اس کا. اور اسی طرح جس برتن یا گلاس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے اور اس کا چھونا بھی حرام ہے. گلاس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا جس برتن میں لکھی ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور اس کا استعمال بھی سب کو مکروہ ہے. ہاں اگر شفا کی نیت سے پیتا ہے، برتن شفا کی نیت سے اس سے پیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وضو کر لے، پھر اس کو ہاتھ لگا دے، شفا کی نیت سے پی لے، مولا کرم فرمائے گا.
مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں، تویز دیندے نے یہ نہیں سمجھا دے اے میں تینوں جناب جی پلیٹ دے تویز لکھ کے دیتے تو وضو کر کے پلیٹ نو ہاتھ لائیں نا، اے جی لے جا بس صبح شام پیویں اللہ کرم کرے گا، میں نو 11ویں دن دسیں پھر تاکہ آئے گی تو پھر اور 500 لے جائے گی. جب مسئلہ حل نہ ہوئے تو پھر کہاں گے اے پھر کسی اور نے تیرے تے وار کر دیتا ہے. خدا غرق کرے نہ بابیا نو نہ تباہ کر دیتا ہے قوم نو. جس وجہ تو رب تعالیٰ دے انہاں تے عذاب آ رہی یہ اپنے پیسے بنے یہ تیرے تو فلاں تویز کیتا ہے جناب جی تیرے تو تویز ہوئے پہ مرے ہوئے پہ تے کتھے پائن تویز کوئی پتہ ہی لگتا ہے کیڑی جگہ تے پائنے تویز جب پائنے تے پھر تو کاٹ کے دے انہوں نے بس ہوئے پائن تو پھر کوئی دے گا ہاں تیرے تویز ہوئے 2 عورتاں سن کرن والیاں ایک دا رنگ گندمی ہے تے ایک دا رنگ کالا ہے تے اس حال چن وہ سوچے پہ جاندے یار ساڑے ہیں تھوڑیاں اپنیاں وہ کہندے ہیں تھوڑیاں اپنیاں بس میں صرف شکل تک دس دن الو دا پٹھا تے پھر نام دس انہاں دا بدھو بنایا نا قوم نو. اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ فارسی میں لکھا ہے یا اردو میں لکھا ہے یا کسی اور زبان میں بھی لکھا ہے تو اس کو بھی ہاتھ لگانا بے وضو کو بھی اور جنبی آدمی دونوں کو حرام ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر قرآن کریم کھلا ہوا ہے اس پر غسل فرض ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے قرآن کریم کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور زبان سے نہیں پڑھ سکتا ہاں اگر دل میں وہ پڑھتا جا رہا ہے پھر جائز ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اسی طرح ایسے آدمی کو بے وضو ہے یا جنبی آدمی ہے غسل واجب ہے اس پر یا غسل فرض ہے ان سب کو فقہ کی کتابوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے. فقہ کی کتابوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور اسی طرح تفسیر کو ہاتھ لگانا حدیث کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے مکروہ ہے. اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا ہے کسی کپڑے سے چھوا ہے اگرچہ وہ پہنے ہوئے ہوں یا اوڑھے ہوئے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. قرآن دا حکم اور سی نہ کتاباں دا حکم اور ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ مگر اگر ان کتابوں میں قرآن کی آیت لکھی ہوئے تو اس آیت والی جگہ کو ہاتھ لگانا پھر بھی حرام ہے. آیت والی جگہ کو ہاتھ لگانا پھر بھی حرام ہے جی. اور اسی طرح ایسے آدمی کو ہمارے تو بزرگ علماء بھی کئی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اور بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ادب کا انداز یہ ہے کہ اگر تم بے وضو ہو نا بے وضو تو بے وضو ہو کر بھی فقہ کی کتاب کو ہاتھ نہ لگاؤ. اس لیے ہمارے استاد محترم کبھی مطالعہ کر رہے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ہاتھوں پر دستانے چڑھے ہوتے تھے سوچتے تھے بھی پتہ نہیں دستانے کیوں چڑھا لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلا استادوں نے فرمایا تھا کہ بغیر وضو کے فقہ کی کتاب اگرچہ وہ اردو کی کتاب ہے اس کو بھی ہاتھ نہ لگایا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. یہ ادب تھا ان کے ادب کا عالم تھا. اردو کی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ اردو کی کتاب میں جو الف ہے با ہے تا یہ بھی تو قرآن کے حرف ہیں کہاں تک نظر پہنچتی. اور ایسے تورات زبور انجیل ان کو بھی پڑھنا اور چھونا یہ بھی مکروہ ہے. اور اسی طرح درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر لے. دعا بھی پڑھنی ہو تو وضو یا کلی کر لے. اور ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے. اذان کا جواب دینا جائز ہے. اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ وہ پڑھنے کے کام نہیں آیا تو اسے کفن دے کر پھر لحد بنا کر اس ایسی جگہ دفن کرنا چاہیے کہ جہاں لوگوں کے پاؤں نہ پڑیں. اور اس سبق سے ان میرے دوستوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی خاص کر
جو دبئی میں رہتے ہیں میرے اسباق سنتے ہیں، یا جناب جی ملیشیا میں رہتے ہیں میرے اسباق بطور سبق سنتے ہیں روزانہ کے طور پر، ان کو بھی خاص کر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں ان ملکوں میں قرآن محل شریف نہیں ہے۔ اگر کہیں مقدس اوراق ملتے بھی ہیں تو ان کو کہیں ایسی جگہ پر دفن کر دیں جہاں لوگوں کے پاؤں نہ جائیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے جی؟ اور آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کو مصحف شریف چھونے بھی نہ دیا جائے، مصحف شریف چھونے بھی نہ دیا جائے، بلکہ مطلقاً حروف بھی قرآن کے بچانے چاہیے اسے، کافر ان کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ میں سوال کرتا ہوں وہ کون سا سکول ہے کہ جس میں ہر سکول میں سنی صحیح العقیدہ بیٹھے ہیں پڑھانے والے؟ عمر ہو کہیں تو شیعہ بھی ہے نا، ہاں شیعہ بھی ہے، ان تے کئی ایسے بھی ہیں نا کہ کافر کافر شیعہ، کافر 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 شیعہ، کافر 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 شیعہ تسبیحاں کر دینے تے انہاں دے بچے بھی انہاں سکولاں دے انہاں شیعہ کول پڑھ دینے جی۔ میں پڑھدے ویکھے نے اتھے انہاں دا ادب ہوندے، سار جی میرے بچے دا خیال رکھیو ذرا، ہاں مر گیا ہن کی بس ختم ہو گئی تسبیح کہ عبادت دا وقت کوئی اور سی، ہاں۔ ساڈی شریعت دا مسئلہ ہے کہ کافر حرف نو ہی ہاتھ نہ لاوے۔ ایک حدیث پاک چاہتا ہے کہ جو کافروں کا علاقہ ہو اس علاقے میں قرآن کو بھی نہ لے جایا جائے۔ احتیاط میں اتنی رکھی ہے شریعت نے، قرآن بھی اس علاقے میں نہ جائے۔ ہاتھ تو دور کی بات ہے یار، یہ حدیث پاک ہے، غالباً حضرت عمر فاروق کا فرمان مبارک ہے، میری نظروں سے گزرا تھا بلدان العارفین میں۔ ان کے علاقے میں بھی قرآن نہ لے جایا جائے، علاقے کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ تو دور کی بات ہے، یہاں تو ہاتھ لگائے جا رہے ہیں، ہاں۔ اور قرآن اعلیٰ کتاب ہے، سب کتابوں کے اوپر رکھی جائے، پھر اس کے بعد تفسیر رکھی جائے، پھر حدیث رکھی جائے، اسی طرح دینیات کی کتابیں حسب مراتب رکھی جائیں، یہ رکھنے کا انداز طریقہ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو کتاب ہے دین والی اس کے اوپر بھی کوئی چیز نہ رکھی جائے، کتاب کے اوپر حتیٰ کہ قلم اور دوات بھی اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پر یہ پنسل ہے، پنسل کتاب کے اوپر میں نہیں رکھ سکتا، بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے۔ ادب سب سے پہلے، ادب کے بعد پھر تربیت کے بعد تیسرے نمبر پر تعلیم آتی ہے۔ جب ادب ہی نہ سکھائے پھر تربیت اور تعلیم کہاں دور کی بات ہے، وہ کہاں ذہن میں بیٹھے گی؟ تو کتاب کے اوپر نہ قلم رکھ سکتے ہیں، نہ دوات رکھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں، کتاب کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، ہاں صرف اور صرف ثواب کی نیت سے ایسے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں۔ اور آخری مسئلہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ مسائل یا دینیات کے اوراق، دینی کتابوں کے اوراق ہیں یا مسائل لکھے ہوئے ہیں کسی ورقے پر، یا جناب جی دینی کتاب کا کوئی بھی ورقہ ہے، اس میں پڑیا باندھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جو حکیم لوگ یا ڈاکٹر یا سموسے والے تے پکوڑے والے تے انہاں جی پکوڑے پا کے دیندے تے حکیم جناب جی پڑیاں بنا کے دیندے نے، اردو وچ لکھی ہوندی ہے ہیں، تے جناب جی کوئی سموسے والے وچ پا کے دے دیندے، حرام ہے، ایسا مسلمان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی کیوں؟ اردو دے حرف الف با تا سے بنے نے، الف تو لے کے یا تک حضرت ہود علیہ السلام دا قرآن ہے، تے ہر نبی دی کتاب دا ادب مسلمان دے فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی۔ اور جس دسترخوان کے اوپر اگر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں اس دسترخوان کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نہیں سمجھ آیا میرا خیال ہے، سوچ ہی پڑ گئے ہو۔ یا کوئی ایسی تحریر ہے یا کچھ ایسی تحریر بچھونے پر لکھی ہوئی ہے اس کو بھی استعمال کرنا منع ہے، کیونکہ کبھی کبھار لوگ ایسے ہوتے ہیں سرانے کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں۔